اور میرے دوستوں، میں ایک بات مزید سمجھانے لگا ہوں. یہ جب معاملہ اٹھا نا اور ملک میں عوام کا احتجاج آیا، تو پھر ہمارے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، جسے ہم کہتے ہیں نظریاتی کونسل، انہوں نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کو پچھلے ہفتے لیٹر لکھ دیا کہ حضرت آپ شریعہ کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، آپ ذرا چیف جسٹس صاحب جو پاکستان سپریم کورٹ کے اس کے فیصلے پہ دینی شرعی رہنمائی فرمائیے. شیخ الاسلام کو 8 صفحات میں جو جواب دیا نا شیخ الاسلام نے، وہ پڑھنے کے قابل. اس کا ایک صفحہ میڈیا پہ شیئر ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. اس کے 7 صفحے پتہ نہیں کوئی شیر مادر سمجھ کے ہضم کر لیا گیا ہے. اس کے 7 صفحات پیچھے بھی ہیں. وہ 8 صفحات پہ مشتمل خط ہے. اس پہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے لکھا کہ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ نے ایک فیصلہ پہلے بھی غلط کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی فیصلے کی نحوست ہے کہ آپ کے گلے میں یہ بات پڑ گئی ہے اور عدالت دین اور آئین میں پھنس گئی ہے. جی وہ فیصلہ کون سا ہے؟ کہ آپ نے آتے ہی ایک حافظ قرآن کا فیصلہ دیا تھا، اور یہ فیصلہ اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں ہوا. میں مثال دے رہا ہوں، میٹرک میں ہے نا، یا پرائمری میں ہے یا مڈل میں، اور اسٹوڈنٹ حافظ ہے تو اس کو 5 نمبر اضافی ملتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کو پڑھا ہوا ہے، اس نے اللہ کی کتاب کو حفظ کیا ہے. باقی اسٹوڈنٹ سے 5 نمبر اضافی اس کو ملتے ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے آ کر کہا یہ کوئی بات ہے؟ حافظ کوئی ملک کا شہری نہیں ہے، یہ کوئی اوپر سے اوتار آ گیا، اس کے 5 نمبر ختم کر دو. اس نے ختم کر دیے تھے. اس پر احتجاج ہوا، لیکن ہم خاموش ہو گئے کہ چلو بھیک کیا مانگے ہم اضافی نمبروں کی. یعنی قرآن کی ڈگری کوئی ڈگری نہیں ہے، قرآن کی ایجوکیشن کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا پہلے اس گند کو صاف کریں. آپ نے یہ بلنڈر کیا تھا، حفاظ سے ان کا حق کھینچا تھا. وہ حافظ جس کے ماں باپ کے سر پہ جن نے حفظ نہ کیا ہو، اللہ تاج دیتا ہے. وہ حافظ جس کے خاندان کے 10 بندے جہنمی ہو، اللہ انہیں جنت دیتا ہے. وہ حافظ جس کو رب قیامت میں فرمائیں گے آ جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جتنے قرآن کی آیتیں ہیں وہ پڑھتا جا، جنت کے درجے ملتے جائیں. آپ اسے 5 نمبر نہیں دے رہے. گریس مارکس تو ویسے ہی مل جاتے ہیں یار. آپ 5 نمبر اللہ کے قرآن کی عزت اور حرمت کو سامنے رکھ کے بھی نہیں دیتے. آپ نے فیصلہ کیا کہ قوم برداشت کر گئی، خاموش ہو گئی. اب آپ نے ختم نبوت پر بیٹھ کر قادیانیوں کو چور دروازہ دیا، تو انہوں نے پورے آئین کانسٹیٹیوشنلی اسٹیٹس کے ذریعے ایک ایک شک کے اوپر باز کر کے ان کی دینی شرعی رہنمائی کی. حق تو یہ تھا کہ اس خط کے بعد فیصلہ واپس ہو جاتا، لیکن اس کے بعد فیصلہ واپس نہیں ہوا. صرف اتنی بات ہوئی ہے کہ ہم نے کوئی کیس تو ختم نہیں کیا، نظر ثانی کر لیں، 3 ہفتوں کا وقت دیتے ہیں پھر سیٹنگ کر. اب 3 ہفتوں میں پینڈنگ ڈال دیا گیا، لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی اس فیصلے کو کسی نہ کسی ٹھکانے لگیں گے.